آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں، ہم ہر چیز اس میں دیکھ سکتے ہیں، قرآن سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے جائزہ لیں کہ جمہوریت کا اسلام سے کیا واسطہ ہے یا اسلام کے یہ خلاف ہے، اور جو قرآن و سنت سے ثابت ہوگا ہم انشاءاللہ اس بات کو مانیں گے، نہ اپنی بات مانیں گے نہ کسی کی بات مانیں گے۔ عربی لغات کے اندر الجمور بہت بڑے ریت کے ڈھیر کو کہا جاتا ہے، اور لوگوں کا بہت بڑا گروہ، چیزوں کا اکثر حصہ، اور جماہیر اس کی جمع ہے۔ الجمہوریہ وہ ملک ہے جس ملک کا صدر عوام کے ذریعے سے چنا گیا ہو، یعنی عوام کی قوت کے بل پر قائم ہونے والا نظام جس کا نام جمہوریت ہے۔ ہزاروں سال پہلے یونان کے اندر جمہوریت پیدا ہوئی تھی جس کو ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ڈیموس اور دوسرا کراتس۔ ڈیموس کا معنی ہے پیپلز، لوگ، اور کراتس کا معنی ہے طاقت، پاور، یعنی لوگوں کی پاور۔ اور صدیوں بعد اس کی تشریح کی گئی جس کے متعلق کہا گیا ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، یعنی عوام کی حکومت عوام کی طرف سے عوام کے لیے۔ ریپبلک وہ حکومت ہے جو جمہوریت چلا رہی ہو۔ یہود و نصارہ کی دشمنی تو روز اول سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پر کچھ صدیوں سے انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے عزم کر لیا ہے کہ کسی طرح اسلام کی تعلیم کو ختم کر دیا جائے۔ اور خود رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آنے کے بعد پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ مددگار۔ اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ مسلمانوں کو کفر کی رہنمائی کی جائے اور ان کو کافر بنایا جائے، اور دین حقہ سے پھیر کر ان کی بنائی ہوئی جمہوریت کی طرف دھکیل دیا جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے دلوں کے راز پہلے ہی جانتا تھا، اس لیے قرآن کریم میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ایک ایک چیز کی نشاندہی فرما دی ہے۔ سب سے زیادہ انہوں نے پچھلی صدی میں زور لگایا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ 1914 میں نام نہاد ہماری خلافت تھی، اس کو بھی ختم کر دیا۔ اسی پر بس نہیں کی بلکہ تعلیم کو بدلنے کے لیے کالجوں یونیورسٹیوں کو جو نصاب دیا گیا اس کے اندر ایسے زریلے مواد جمع کر دیے گئے تاکہ امت مسلمہ کے نوجوان اور آنے والی نسل گمراہ ہو جائے، اور دین کے بارے میں شکوک ڈال دیے کہ دین اور چیز ہے اور دنیا اور چیز ہے۔ حکومت اور حکمرانی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس طرح چاہے ہم زندگی گزار لیں، صرف عبادات ہی کافی ہیں۔ اور خیالات میں آزادی پیدا ہو گئی اور مختلف قسم کے لوگ اسلامی حکومت کے متعلق مختلف چین گوئیاں کرنے لگے، یہاں تک کہنے لگے کہ جمہوریت اسلام میں سے ہے، اور اسلام دنیا میں سب سے پہلے جمہوری مذہب ہے، جمہوری دین ہے۔ استغفر اللہ۔ اور مختلف توجیہات میں یہ بھی کرنے لگے کہ اسلام اور جمہوریت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یعنی ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ایک ہی چیز ہے۔ انشاءاللہ انہی شکوکات کو دور کرنے کے لیے آج کا درس شروع ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اچھے انداز سے بات کو کریں، اور اس کو میرے لیے بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے نفع والی چیز بنائے۔ آمین۔
آج مغربی قومیں دعوت دے رہی ہیں مسلمانوں کو کہ اگر تمہارے مسائلوں کا تمہیں حل نہیں آتا، آؤ ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہاری رہنمائی کرتے ہیں اور ایسے نظام کو اپناؤ جو ہم نے اپنایا ہوا ہے، یعنی جمہوریت کا نظام، اور جب تم جمہوریت پر چلو گے تو تمہارے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا۔ اور اس کو اتنا اونچا درجہ دے دیا گیا کہ اللہ کے قانون سے بھی بڑھ کر، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری امت میں سے کوئی بھی نہیں اٹھتا اس کے خلاف، الا ماشاء اللہ، نہ کوئی جرأت کرتا ہے کہ اس کے خلاف بات کرے، کیونکہ یہ بہت بڑا بت جس کی پرستش آج ساری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے وہ ہٹا دیں گے، روک دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ لہذا اسلام تو اس کا رد کرتا ہے کہ اکثریت کی کوئی پیروی نہیں کرنی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد شرک بھی کرتے ہیں۔ تو اکثریت کی نفی کی گئی ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد آیات کے اندر اس بات کا رد کیا ہے۔ تو ہم نے حق کو دیکھنا ہے، چاہے ایک آدمی کیوں نہ ہو اور ساری دنیا ایک طرف ہو تو ہم اللہ کی بات کو مانیں گے، اور باقی سارے نظاموں کو کاٹ کے رکھ دیں گے، توڑ کے رکھ دیں گے، انکار کریں گے، اس لیے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم طاغوت کا انکار نہ کریں، ہر اس چیز کے ساتھ ٹکرا نہ جائیں جو اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہی ہے اور دین اسلام سے دور ہے۔ اس لیے کہ رب العالمین نے یہ شرط لگائی ہے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت سے انکار کیا اور پھر اللہ پر ایمان لایا تو ایسے انسان نے اللہ کی اس مضبوط رسی کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اس کڑے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ تو ایمان کی پہلی شرط یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ جب تک ہم دنیا کے تمام طاغوتان باطلہ سے انکار نہیں کریں گے، اس وقت سب سے بڑا طاغوت اعظم یہ جمہوریت ہے، اس کا انکار نہ کریں گے کہ ہم کسی نظام کو نہیں مانتے، ہم صرف اللہ کے نظام کو مانتے ہیں، وہی کائنات کا خالق اور مالک ہے اور اس نے حکم دیا ہے إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، حکم کا اختیار صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وہی حق بات بیان کرتا ہے اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ انعام میں ہے، اور سورۃ الجاثیہ میں فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، پھر ہم نے آپ کو دین کے ظاہری راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں، یعنی ان کی پیروی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوری امت کو آگاہ کر دیا ہے کہ دین اسلام کے علاوہ کسی کی خواہش کی پیروی نہ کریں، کسی اور نظام کو نہ اپنائیں۔ جمہوریت بھی یہ غیر کی خواہش کی پیروی کرنا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ انسانوں کی طاقت، وہ طاقت جس سے قانون بنائے جاتے ہیں اور قانون تبدیل کیے جاتے ہیں اور قانون توڑے جاتے ہیں، اس طریقہ کار کا نام جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، یعنی انسانوں کی وہ حکومت، انسانوں کی وہ مملکت جو اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی خواہشات کی بنیاد پر، اپنے مفادات کی خاطر بنائی جاتی ہے، نہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ جمہوریت کا معنی قانون سازی جس میں دین کا کوئی تصور نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام وہ دین نہیں جو سیاست اور دین کو علیحدہ علیحدہ کر دے اور عبادت کرنے کا تو حکم دے اور حکومت کو چھوڑ دے، جیسے چاہیں لوگ اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے بنا لیں اور جس کا چاہیں قانون نافذ کر دیں۔ نہیں، حرکت نہیں، یہ دین پوری زندگی کا ضابطۂ حیات ہے اور قدم قدم پر یہ زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتا ہے، چاہے حکومت ہو، چاہے عبادات ہو، چاہے گھر ہو، چاہے بازار ہو، ہر حال میں یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ ہماری کتنی بد نصیبی ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، ان کی تقسیم کر دی کہ دین کا معاملہ دین میں ہے، دنیا کا معاملہ علیحدہ ہے۔
اور کتنے ہی کلمہ گو ایسے ہیں جو دینداروں کو بلیم کرتے ہیں کہ تمہارا تعلق حکومت سے نہیں ہے اور نہ ہی تمہارا واسطہ سیاست سے ہے۔ بھائیو دوستو، صرف اتنا فرق ہے اسلام میں کہ جو سیاست حرام ہے یعنی غلط ہے، جس میں جھوٹ ہے، بے ایمانی ہے، اس کو اسلام نے اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ بازار میں اگر کھوٹے سکے ہوں تو آدمی صحیح سکوں کو بھی پھینک دے کہ نہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں، یا یوں سمجھے کہ تجارت ہر حال میں حلال ہے، مگر اگر اس کے ساتھ سود شامل کر لیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح سیاست کے ساتھ اگر غلط چیزیں شامل کر لی جائے تو اللہ کے نزدیک وہ حرام ہو جائے گی۔ ایسی سیاست سے اللہ کی پناہ۔ حلال سیاست یعنی اصل سیاست تو نبیوں نے بھی کی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک منہم نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیخسرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی، جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جان نشین بن جاتا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میرے بعد خلفاء ہوں گے اور وہ بہت کثرت سے ہوں گے۔ اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی سیاست کرتے تھے، یعنی اللہ کے حکموں کو اللہ کے بندوں پر نافذ کرتے تھے اور اس کی تدبیر کرتے تھے۔ اور سیاست کا معنی وہ نہیں جو ہم نے لیا ہے، لوگوں سے فراڈ کرنا، بے ایمانی کرنا، بلکہ عربی کی ڈکشنری کے اندر اس کا معنی یہ بنتا ہے، ساسا یسوس سیاستن، قوم کے امور کی تدبیر کرنا، انتظام کرنا، اور اس کے ساتھ یہ معنی بھی ہے جانوروں کو سدھانا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ گویا کہ انسان جانوروں جیسے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو گویا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو سدھایا، یعنی ان کو سکھایا، ہر معاملے کے متعلق بتایا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے حکومت کرنی ہے، کیسے گھر بار کو چلانا ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں، کیسے تجارت کرنی ہے۔ عزیزوں اور دوستو، ہماری بربادی اس وقت سے شروع ہوئی ہے جب ہم نے رخ موڑ کر سیاست کو غلط لے گئے۔ تو مسلمین میں سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے حکومت اور خلافت کو گھر کی جاگیر بنا لیا، یعنی باپ مرنے کے وقت بیٹے کو وصیت کر گیا خلافت کی اور حکومت کی، یا تلوار کے زور سے حکومت کو حاصل کیا، قبضہ کر لیا، یا غیروں کے طریقے پر حکومت کو چلانے کے لیے جمہوریت کو کسی طریقے سے حلال کر لیا۔ اور لوگوں کی سیاست میں ہم بھی پھنس گئے، اور جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا کہ جمہوریت صرف انتخابات کو کہتے ہیں، نام نہاد مسلمین نے کہا کہ اگر یہی جمہوریت ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور یہ تو ہمارے دین میں شامل ہے کہ ہم بھی اس طرح حکومت کر سکتے ہیں۔ اور مزید انہوں نے ہمیں یہ دھوکہ دیا کہ تم بھی تو اپنے خلیفوں کو اسی طرح چنتے ہو، لہٰذا تم حکومت کو اسی طریقے سے چلاؤ اگر فلاح چاہتے ہو۔ اور وہ پرانی باتیں ہیں، اب نئی روشنی کی دنیا ہے، اس دنیا میں اسی طریقے سے حکومت چلاؤ تو کامیاب ہوگے۔ وہ لوگ ان کے چکر میں آ گئے جنہوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو نہ پڑھا اور صحابہ کی زندگی کو نہ دیکھا، مگر جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو دیکھا اور اس کا علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا قرآن میں حکم موجود ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں؟ کیا اس سے بہتر کوئی حاکم ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے بہتر قانون بنانے والا کوئی ہو سکتا ہے؟